اور اب بات کریں گے کیا نواز شریف نے پارٹی کو فوری انتخابات کی تیاری کا اشارہ دے دیا ہے۔ نواز شریف نے وزیر اعظم کو اتحادیوں کو انتخابات پر آمادہ کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم، کیا معلومات حاصل ہو سکیں، کیا اشارہ دے دیا گیا ہے پارٹی کو فوری انتخابات کی تیاری کے لیے؟ جی بالکل کلیئر اشارہ دے دیا گیا ہے، اور یہ سمجھیں کہ بہت بڑی خبر ہے کہ نواز شریف جو کہ جن کی طرف سب کی نظریں تھیں کہ انہوں نے بڑا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اس وقت پرائم منسٹر ان کے ہیں، حکومت دیکھی جائے تو مسلم لیگ نون اس کو لیڈ کر رہی ہے، تو ان کے جو لیڈر ہیں نواز شریف کے، جو 3-4 دن وہاں لندن میں لمبی لمبی بیٹھکیں ہوئی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نواز شریف نے یہ کلیئر کہا ہے کہ ہمیں فوری انتخابات میں جانا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معیشت کا اس وقت حال ہے وہ بڑے سخت اور فیصلے جو ہیں وہ معیشت چاہتی ہے، اور سخت فیصلے ایسے نہیں ہوگا کہ ہم سخت فیصلے کریں، لوگ اس پر ہم سے ناراض ہوں اور پھر ہم کچھ عرصے بعد اس کا تدارک نہ کر سکیں اور 2-3 مہینے بعد ہمیں کہا جائے کہ الیکشنوں میں جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک شرط نواز شریف نے رکھی ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان کو سنبھالا جائے اور انہیں یہ کہا جائے کہ وہ پھر 1.5 سال سکون کریں اور 2023 میں مقررہ وقت پر انتخابات ہوں، تو پھر کسی حد تک بڑے فیصلوں کے بعد ہم ناراضگیاں جو ہیں لوگوں کی ان کو اس کا تدارک کر سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ ابھی ہم مشکل اور بڑے فیصلے کر لیں اور لوگوں پر بوجھ ڈال دیں اور 2-3 مہینے بعد ہمیں کہا جائے کہ انتخابات کروائے جائیں۔ وہ جو فیصلہ کرنا ہے ابھی کرنا ہے، اور اسی سلسلے میں پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں آج اتحادیوں سے بات کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اور جو کہہ لیں کہ ایسے حلقے ہیں جو مقتدر حلقے، ان سے بھی بات ہوگی، اور یہ کلیئر کٹ یہ اس میں یہ طے ہوگا کہ اگر انتخابات آپ چاہتے ہیں کہ 3-4 مہینے بعد ہوں تو پھر ایسے ہمیں منظور نہیں، ہم انتخابات یا فوری چاہتے ہیں یا پھر 1.5 سال مکمل کرنے دیا جائے تاکہ ہم مشکل فیصلے کریں۔ حکومت پر اس وقت دباؤ ہے کہ اب وہ پیٹرول بھی بڑھائیں، کچھ ایسے مشکل فیصلے کریں اور عالمی مالیاتی اداروں کی باتیں، ان کی شرائط بھی مانیں، اور اس سے مسلم لیگ نون کو لگتا ہے کہ ان کا بنا بنایا کھیل سارا سیاسی جو ہے وہ خراب ہوگا، سیاسی انہیں نقصان ہوگا اور لوگ ان سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے ہی جو 1 مہینے کی حکومت ہے ان پر تنقید ہو رہی ہے اور بالکل، ان کو بہت سارے فیکٹرز ہیں نعیم، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ چودھری غلام حسین سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب، یہ کہیے گا کیا کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اب نون لیگ نواز شریف صاحب کی جانب سے بھی یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ اتحادیوں کو مشاورت کی جائے، ان کو منایا جائے اس بات پر کہ ارلی الیکشنز کال کی جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے پریشرز ہیں؟ معیشت تو سب کے سامنے ہے، کیا صورتحال ہے؟ نہیں، معیشت سامنے ہے، اس کے بعد جو عوامی دباؤ ہے، زبردست قسم کے شہروں کے شہر امٹ پڑے ہیں، اس کے آگے یہ کوئی بند باندھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ عمران خان کے بیانیوں کے کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے، اور یہ کیوں اس گورنمنٹ جب انہوں نے اسمبلی توڑ دی تھی اور خود گھر چلا گیا تھا وزیر اعظم، اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ سے جا کے وہ اسمبلی بحال کر کے یہ 150 بندہ جو اپنے مسلط کیا ہے، انہوں نے یہ 5 ہفتوں میں کون سی کارکردگی ہے جو انہوں نے کی ہے، جو مشکل فیصلے اور یہ اب سارے ڈکوسلے ہیں۔ نواز شریف اور مریم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، یہاں تک کہ مریم جو ہے ابھی باہر نہیں جا سکتی، نواز شریف اندر نہیں آ سکتا، کبھی وہ ہو گیا یہ ہو گیا، یہ تو اب پرابلم یہ ہے الیکشن کے علاوہ کوئی آپشن رہ نہیں گئی ملک کے ساتھ، اور جو ڈیلے کرائے گا اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ یعنی کہ جو مشکل معاشی حالات آنے والے ہیں ان سے بچنے کے لیے واحد حل ان کو اب ارلی انتخاب بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کے لیے اب یہ اتحادیوں کو منانا چاہتے ہیں۔ ٹاسک دے دیا گیا ہے وزیر اعظم کو کہ اتحادیوں کو منائیں، لیکن اگر اتحادی نہیں مانتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نون لیگ کیا کرے گی؟ کوئی بھی کچھ نہیں، کہ یہ 3 ووٹوں کی اکثریت ہے، یہ اسمبلی ویسے ہی دڑم کر کے گر جائے گی، ویسے ہی مطلب لوٹوں کے بھی سارے تو کام نہیں ہوتے نا، اور اپوزیشن کے 130 بندے استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں، اب ان کو کہتے جی آئیں، انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں آتے، یہ باتیں ہیں۔ اب جو عوامی دباؤ ہے، عوام کو آپ شکست نہیں دے سکتے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے کیونکہ اس کا گراف نیچے جا، اب اس کی حکومت ختم ہوئی، اس کا گراف آسمان کی طرف رخ کر گیا، اور ان کے جلسوں میں لوگ 4 گھنٹے انتظار کے بعد بھی نہیں آتے، تو ساروں کو چینل تو یعنی جو سب کو تو نظر آ گیا ہے۔ اب بات ایک ہے صرف،
آپ نے ملک کے اندر مارا ماری، خون خرابہ، خانہ جنگی، افراتفری، عدم استحکام، اسٹاک ایکسچینج تباہ ہو گیا، ڈالر آسمان کی طرف رخ کر چکا ہے. کون سی چیز ہے جس کی ہم تعریف کریں کہ ہاں جی وہ غلط ہو رہی تھی پہلے؟ مطلب یہ کہہ لیں اب انہوں نے جو ان کے لوگ تھے لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے، میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا یہاں، ان کی جگہ ان کے بندے جو پہلے لوٹ مار کر رہے تھے انہی کو واپس لگا دیا ہے انہی چکروں میں. یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. کاشف عباسی سینئر اینکر پرسن انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. کاشف عباسی صاحب، نواز شریف نے پارٹی کو فوری انتخابات کی تیاری کا اشارہ دے دیا اور ساتھ ہی اتحادیوں کو منانے کے لیے کہہ دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بیسٹ فیصلہ ہے کہ ارلی الیکشنز میں جایا جائے؟ دیکھیے، سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے تو بہترین فیصلہ ہے یہ. معاشی صورتحال تو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مشکل فیصلے کیے جائیں، جو قیمتیں بڑھانی ہیں، جو سبسڈیز ختم کرنی ہے وہ کی جائیں، کیونکہ وہ تو کوئی بھی حکومت آئے گی اس کو کرنی پڑے. جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ آیا ہوتا تو انہوں نے بھی شاید پیٹرول کو مزید مہنگا کرنا ہوتا، وہاں بھی بجلی کی قیمت مزید بڑھنی ہوتی. ہمارے ملک کی پالیٹکس کا یہ ہے، ہماری سیاست میں جب پیٹرول بڑھاتا ہے کوئی تو اس کو پیٹرول بند کرا دیا جاتا ہے. اس میں میڈیا ہم بھی شامل، سیاستدان لیڈ لیتے ہیں کیونکہ ایسا مقصد تو حکومت گرانا ہوتا ہے. اور اب دیکھیں کہ نئی حکومت آئی ہے اور سب یہ توقع کر رہے ہیں کہ نئی حکومت پیٹرول کی قیمتیں بڑھائے گی. یہ ہمیں اپنی پالیٹکس بھی تھوڑی بدلنی پڑے گی، لیکن یہ بڑی آبویس سی بات ہے کہ جو پورا ٹائم فریم رہ گیا ہے اس میں پولیٹیکل کاسٹ دینے کوئی تیار نہیں. مسلم لیگ نون یہ پولیٹیکل کاسٹ نہیں دینا چاہتی. اور سیاسی قیمت کیا ہے؟ وہ اگر پیٹرول بڑھائیں گے عمران خان باہر سڑکوں میں، تو باہر سڑکوں میں جا کے جو ایک چیز رہ گئی ہے مسلم لیگ نون کے پاس، وہ وہاں جا کے پھر اس کے اوپر بھی یہی کہیں گے کہ ان کے پاس تو یہ تو نکمے ہیں. یہ مجھے کہتے تھے کہ میں پیٹرول کم کر کے آیا تھا، انہوں نے آپ کے اوپر ایک اور پیٹرول بم گرا دی. تو یہ اس وجہ سے کیونکہ وقت کم ہے، الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے میاں صاحب نے جو کہا ہے اس وقت، یا تو ادھر جا کے پوچھ لیں کہ وہ 1.5 سال کے لیے سسٹین کر سکتے ہیں یا پھر الیکشن کرائیں، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آج ان کو یہی واحد حل نظر آ رہا ہے. کیونکہ مشکل معاشی اگر فیصلے کرتے ہیں تو پھر ریئیکشن آئے گا عوام کا، مہنگائی بڑھے گی، اس سے بچنے کے لیے یہی واحد حل ہے. واحد حل دیکھیں، دوسرا حل ذرا زیادہ مشکل ہے اس کا ایگزیکیوٹ کرنا. دوسرا حل یہ ہے کہ وہ مشکل معاشی فیصلے کریں، 1.5 سال اپنی حکومت چلائیں، 1.5 سال میں کسی طرح اس اکانومی کو اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش. یہ نہیں ہو سکتا. وہ جو مسلم لیگ نون کا اپریشن سب سے بڑا یہ ہے کہ آج ہم پولیٹیکل کاسٹ پے کریں، آج ہم ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی یا یہ جو مشکل فیصلے یہ کریں، کوئی سسٹین نہ کر پائے سسٹم کو، مہینے بعد دوبارہ الیکشن کی کال آ جائے تو آپ نے وہ جو مشکل فیصلہ بھی کر دیا اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ الیکشن میں کون جائے. تو اس وجہ سے یہ صرف واحد مشکل ترین راستہ یہی ہے. آسان راستہ ہے الیکشن. لیٹس بی فیئر. نیا مینڈیٹ 5 سال کی گورنمنٹ کے لیے آسان ہے. شروع میں مشکل فیصلے کرے، چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، جو بھی گورنمنٹ ہو، لیکن یہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے جو بھی آئے. اس لیے 5 سال میں حکومتوں کے پاس ریکور کرنے کا ٹائم نہیں. 1.5 سال چھوٹی حکومت کے پاس کوئی ٹائم نہیں. یہ سب سے بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے، ارشد شریف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. ارشد صاحب، نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو اتحادیوں کو انتخابات پر آمادہ کرنے کا ٹاسک دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ اتحادیوں کو بتائیں معیشت سنبھالنے کے لیے نیا مینڈیٹ ہمیں چاہیے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اتحادی مانیں گے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی؟ کیونکہ ان کا تو اصرار ہے کہ پہلے اصلاحات کریں پھر انتخابات. تو پھر نون لیگ کیا کرے گی؟ دیکھیں، نون لیگ سیاسی طور پہ اپنے سروائیول کے لیے انڈیپینڈنٹ فیصلے تو کر سکتے ہیں، لیکن اتحادیوں سے بھی زیادہ جو گارنٹیز نواز شریف صاحب مانگ رہے ہیں کہ جائیں دیکھ لیں کہ الیکشن کی اگر گارنٹی دیتے ہیں کہ 2023 سے پہلے نہیں ہوں گے تو یہ گارنٹی وہ کس سے مانگ رہے ہیں. اور اس کی انڈیکیشن جو ہے کچھ اخباری رپورٹس میں آئی بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ادارے اس وقت غیر سیاسی ہوئے ہوئے، اے پولیٹیکل ہوئے ہوئے، نیوٹرل ہوئے ہوئے، یہ سارا ملبہ ان کے سر ڈالنا چاہتے ہیں. اور اس حوالے سے جو اسٹریٹجی رپورٹڈ ہوا، اخبارات میں رپورٹ ہوئی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے، اس میں سروس چیفز آئیں اور وہاں بیٹھ کے یہ وہاں پہ بات چیت کی جائے کہ جی الیکشنز میں جانا ہے یا پھر یہ سب معاشی فیصلے کرنے ہیں، اور سب بیٹھ کے یہ فیصلے کریں
यहाँ तक भी आया कि जी अदालतों को भी बुला लें, चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट्स के बुला लें, सुप्रीम कोर्ट के बुला लें। इस तरह की थिंकिंग चल रही है कि इदारों को मजीद मुतनाज़ा किया जाए, उनको ड्रैग इन किया जाए ताकि वो बोझ उठाएं। अब फर्ज करें इस पॉसिबिलिटी को, आप देखें कि एनएससी होती है और उसमें सर्विस चीफ भी बैठे हुए हैं, इंटेलिजेंस चीफ भी बैठे हुए हैं, काबीना भी बैठी हुई है, और वो फैसला करते हैं कि जी मुल्क के इस वक्त इतने सख्त माशी हालात में और हमें पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ानी है और डीजल की, ये फ्लैग किसके ऊपर जाएगा? इस पर यकीनन पोलिटिकली इमरान खान कैपिटलाइज करेंगे कि देखें जी पहले ही कहता था ये तो सारे मिले हुए, मेरे खिलाफ सबने मिलकर साजिश की और मैं तो ये सब्सिडी 30 जून तक दे के गया हुआ था, ये मैंने केटर फॉर किया हुआ था, FBR के रिकॉर्ड रेवेन्यू आए हैं जिससे हमने केटर फॉर किया था, जो शौकत तरीन बताते हैं। और वो दोबारा से जो एक नून लीग की परसिस्टेंट पॉलिसी है टू मेक द इंस्टीट्यूशंस कंट्रोवर्शियल, शहबाज शरीफ साहब वो जिसको जो अपनी कार्रवाइयाँ डालते हैं जिस तरह से, उसमें करके इदारों को इसमें फर्दर ड्रैग इन कर लेंगे। अगर यहीं पे बैठ के वही इदारे भी आपके एनएससी के फोरम पे फैसला होता है और पीडीएम के भी वहाँ मिनिस्टर्स बैठेंगे, अच्छा जी हम इलेक्शंस के ऊपर जाते हैं, तो फिर पीडीएम इस पे क्या करेगी? पीडीएम कहेगी कि देखें जी हम तो हुकूमत चलाना चाह रहे थे, इंस्टीट्यूशनल इनपुट आई है, इदारे भी हमें कह रहे हैं कि अच्छा जी मुश्किल हालात हैं तो आप इलेक्शन में चले जाएं। तो एनएससी के फोरम पे वो ये गारंटीज चाह रहे हैं ताकि आइदर वे कैच 22 सिचुएशन में सारा मलबा इदारों के ऊपर डाला जाए। तो ये तो एक वहाँ से आ गई कि जी गारंटीज किससे चाह रहे हैं ये। अच्छा अरशद शरीफ साहब, एक और चीज़ है, अब जिस तरह से अर्ली इलेक्शंस का नून लीग सोच रही है, आप ये कहें कि अगर अर्ली इलेक्शंस में ये जाते हैं तब भी तो तनकीद होगी ना कि ये मुआशी सूरत हाल को हैंडल नहीं कर पाए, ये दावे करके आए लेकिन उन्होंने बस अपने केसेस ख़त्म करवाने पर फोकस रखा अपना। देखिए वो चीज़ अभी आप सिर्फ जो कारकर्दगी है पिछले 1 महीने की अगर देखें, आपने बड़ा वैलिड सवाल इस हवाले से किया है, तो कम अज़ कम 3 दफ़ा जो है ज़मानत शहबाज शरीफ साहब करवा चुकी हैं, 4 दफ़ा कम अज़ कम बैरूनी वो मुल्क के ममालिक के दौरे कर चुके हैं, जिसमें काबीना और लंदन यात्रा भी शामिल है। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हुक्मरानी बर सग़ीर में करती थी, वॉइस पर यहाँ होता था, लेकिन हुकूमत जो बर सग़ीर में जो गुलामों को हैंडल कैसे करना है वो जाके लंदन में लेते थे पैसे, तो लंदन यात्रा भी इस हवाले से करे। मुझे एक फैसला बता दें कि जी ये बड़ा माशी फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने किया है, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब तैयार होकर आए थे। अब आप सिर्फ कल की परसों जो एक दावा किया डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि जी हमें तो जब मिली थी इकॉनमी तो डॉलर 189 का, ये तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटिस्टिक्स हैं। 12 अप्रैल पे आप डॉलर का रेट निकालें, आपको पता लग जाएगा किधर था। 12 अप्रैल को स्टॉक मार्केट आपकी किस जगह खड़ी थी वो आपको पता लग जाएगा। 4000 पॉइंट 1 महीने में स्टॉक मार्केट गिर गई है, और जो मार्केट से पैसा निकला है तकरीबन 4.1 अरब डॉलर स्टॉक मार्केट से निकल चुका है, और आप इसे डिवैल्यूएशन 11 रुपए फिर से करें, तकरीबन 800 अरब रुपया मार्केट से वाइप आउट हो गया है, गायब हो गया है। ना सिर्फ ये फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान से स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल रहा है, और ये वो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हैं, काशिफ अब्बासी हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगे, कंफर्म करेंगे कि ये और इसहाक डार तो महीना 1.5 महीना पहले से बजट तैयार करने बैठ गए थे कि जी माशी चैलेंजेस जो है उनको डील हमने कैसे करना है, और पेट्रोल 30 रुपये बढ़ाना है, 40 रुपये। काशिफ अब्बासी से पूछे, ये इतलात आ रही थी, नून लीग वाले जो शाम की इस्लामाबाद की महफिलों में बैठ के ओपनली ये बातें बताते थे हमारे दोस्त नून लीग वाले कि यार ये हम करने जा रहे हैं, ये हम तैयारी करें, और 1 महीने से ये कार्रवाइयाँ इनकी चल रही थी, वो तैयारी सारी किधर गई? अब यहाँ पे आके जब इनको ये मसला आया है इलेक्शन तो इन्हें नहीं, जब आप इमरान खान ने जितना मोमेंटम अब बिल्डअप कर दिया है वो होने ही होने, वो सबको नजर आ रहा है, जल्दी होते हैं देर से होते हैं, ये 2023 सितंबर अक्टूबर अगले साल तक नहीं खींच सकेंगे किसी तरह भी, क्योंकि अगर अब इसको फर्दर डिले किया गया तो पाकिस्तान की स्ट्रीट्स में अक्सर तजियाकार कह रहे वो माहौल बनेगा जो श्रीलंका में, और इस हुकूमत और इसके सहूलतकार उनको लोग घरों से निकाल के बिल्कुल हम देख रहे हैं अरशद शरीफ साहब, मामला काफ़ी संगीन हो चुके हैं, और इसी सिलसिले में आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने इत्तेहादियों के साथ सर जोड़कर बैठेंगे कि आगे क्या फैसले लेने पड़ेंगे। अरशद शरीफ साहब, काशिफ अब्बासी साहब, नईम अशरफ भट्ट साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा थे, बहुत शुक्रिया आपसे।